آپ یہ سمجھتے ہیں ایک تو صوبائی خود مختاری ایک بڑا مسئلہ رہا ہے شروع سے پاکستان کا، جو مشرقی پاکستان کا الگ ہونا ہے وہ بھی اس سے ریلیٹ کرتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں خیبر پختونخوا کا یہ مسئلہ حل ہو گیا؟ بلوچستان کا تو ہے، خیبر پختونخوا کا مسئلہ حل ہو گیا 18ویں ترمیم کے بعد؟ اور دوسرا آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن جو ہے ان آرمی، ان اسٹیبلشمنٹ، اب آپ بھی ان فیصلوں میں شریک ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ یہ حل ہو جاتا، اس کا بہت امکان تھا۔ یہ 2008 سے جو پروسیس شروع ہوا تھا، اگر اس کو چلنے دیا جاتا تو مجھے یقین ہے کہ اس وقت ہم یہاں کھڑے نہ ہوتے جہاں آج ہم کھڑے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ 2014 سے ایک کریپنگ کو شروع ہوا، اور اس کو کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ یعنی جب 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 6 مضبوط ہوا تو پھر عدلیہ کے ذریعے تختے الٹے جانے لگے، اور آپ نے دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی کو 2012 میں ہٹایا گیا، 2017 میں نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا۔ تو اب یہ ہے کہ ڈیفیکٹو کی حکومت ہے، اور ڈیفیکٹو کی حکومت فیڈرل حکومت نہیں ہے، اور جب فیڈریشن نہیں ہے تو ہم کس سے یعنی بات کس سے کریں گے؟ مثلا یہ جو ابھی منرل کی بات چل رہی ہے، اب دیکھیں نا، یہ SIFC جو بنی ہے، اس نے ایک پالیسی بنائی ہے ہارمونائزنگ منرل پالیسی، اور اس کو صوبوں کے بھیجا ہے کہ آپ یہ پاس کرائیں، تو یہ فیڈریشن تو نہیں ہوئی نا۔ تو پاکستان فیڈریشن نہیں رہا ہے، ابھی فیڈریشن نہیں ہے جب ہم بات کر رہے ہیں۔ یا صوبے کیا چاہتے ہیں کہ یہ منرل جو ہیں 50% بلوچستان کو مل رہا ہے، جو منرلز کی کمائی ہے، جو اس میں پروفٹ ہے؟ دیکھیں، آئین پر چلیں گے تو ساری باتیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اصل بات یہ ہے کہ آئین پہ چلنے کو تیار ہیں یا نہیں ہے، یہ سوال ہے۔ آئین میں سب کچھ ہے، مائنز جو ہیں یہ صوبوں کی ملکیت ہیں، بیسیکلی صوبوں کی ملکیت ہیں، اور اگر فیڈریشن نے بھی اس میں کام کرنا تھا تو اس کے لیے کونسل آف کامن انٹرسٹ نے کرنا تھا، اور سینٹ نے کرنا تھا، سینٹ ہاؤس آف فیڈریشن ہے۔ یہ لوگ ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں ہر صبح یاد دلانا پڑتا ہے کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے، اور شام تک لوگ پھر بھول جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے نا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ججز کا آپ نے ذکر کیا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ججز والا جو معاملہ ہے اس کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ججوں کا جو کردار رہا ہے یہ ایسے ہوا کہ میں نے اب سرچ کیا کہ آرٹیکل 6 کو ہم نے مضبوط کیا تو ڈائریکٹ مارشل لا تو اس طرح نہیں آ سکتے، سوائے اس کے کہ آپ کہہ دیں کہ آئین سرے سے نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے۔ تو اس لیے عدلیہ کے ذریعے کو شروع ہو گیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ ہوا، انگریزی میں ایسے ذرا آسانی سے بیان کیا جا سکتا ہے، جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس اینڈ پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری۔ سیاست جو ہے وہ عدلیہ کے اس میں چلی گئی، اور عدلیہ سیاسی ہو گئی۔ اب عدلیہ میں جو فیکشن ہے وہ پولیٹیکل فیکشن ہے، کوئی اس پارٹی کا حامی ہے، کوئی اس پارٹی کا حامی ہے، اور کوئی ایجنسیاں اس کو چلاتی ہیں، کوئی فلان چلاتا ہے۔ دیکھیں نا، آج یہ کوئٹہ میں جو فیصلہ کیا ہے ہائی کورٹ نے، دیکھیں نا، مجھے تو ڈر یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں دوسروں کو انگلیاں اشارے کرتے ہیں کہ پاکستان دشمن ہے، لیکن پاکستان کی اسٹیٹ ہے لیجسلیچر، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ، یہ اسٹیٹ ہے نا۔ اگر ان کو آپ ایسے بے حیثیت و بے وقت کر دیں گے، آج جو بلوچستان ہائی کورٹ نے ہوم سیکرٹری کو کیس بھیجا ہے، ہوم سیکرٹری جس نے مارنگ بلوچ کو پکڑا ہے، اس نے کہا کہ یہ درخواست ان کے پاس لے جائیں، وہ فیصلہ کریں۔ تو یہ تو مقننہ تو نہ ہوئی نا۔ تو وہ پھر وہ حبیب جالب ہمارے ساتھ تھے، ہم لوگ جب حیدرآباد جیل میں تھے، میں نے ان کو بھی قصہ سنایا۔ پہلے دن یہ تھا مارچ 1976، جب حیدرآباد کا مقدمہ شروع ہوا، میں بھی ملزموں میں سے ایک تھا، 55 لوگ تھے ہم۔ تو پہلے دن جب جج آئے، یہ اسی حال میں تھے جس میں 1954 میں فیض احمد فیض وغیرہ پہ مقدمہ چلا تھا، جو مشہور مقدمہ پنڈی ساز کیس۔ تو جج آئے تو ہمارے وکیل نہیں تھے، اس دنوں ہمارے کوئی وکیل نہیں تھا۔ تو ولی خان صاحب نے اٹھ کر ان سے کہا، انگریزی میں انہوں نے کہا کہ مائی لاڈ، ہمیں بہت دکھ ہوا ہے آپ کو یہاں دیکھ کے، ہمارا یہ خیال تھا کہ آپ انصاف فراہم کر کے ہمیں باہر لے جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے ہم آپ کو کھینچ کے جیل میں لے آئے۔ اس پہ حبیب جالب صاحب نے اس دن یہ غزل لکھی، وہ بھی بیٹھے تھے، وہ بھی ملزموں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ منصف بھی تو قیدی ہیں، ہمیں انصاف کیا دیں گے،
اور لکھا ہے ان کے چہروں پر ہمیں یہ جو سزا دیں گے. اور یہ غزل انہوں نے پھر ایک دفعہ سنائی بھی عدالت میں یعنی یہ ججوں کو بھی انہوں نے سنائی. تو گزارش یہ ہے کہ اس طرح ہو جاتا ہے عدلیہ کا. پھر قانون کے راستے آپ بند کرتے ہیں تو لاقانونیت کے راستے کھل جاتے ہیں. ہمارے ہاں چونکہ دو نظریے پائے جاتے ہیں. ایک کہتے ہیں ہمارے لبرلز کے جی قائد اعظم کی 11 اگست کی جو تقریر ہے وہ ہے ایک موٹو پاکستان کو چلانے کے لیے. آپ لوگ بھی کیا اس تقریر کو سیریسلی پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں اور اس کے اثرات نہ ہونے پہ بات کرتے ہیں؟ جی دیکھیں, ہمیں تو تھوڑا سا سوال ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ 47 کی قرارداد ایک تھی, 49 میں اس کو ایمنڈ کر کے دوسری قرارداد بنایا گیا. قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست کو ایک تقریر کی, پھر اس کو دیکھیں نا, یہ جو کو ہوا, پہلا کو ہوا 1954 میں. سکندر مرزا, ملک غلام احمد, چودھری محمد علی, ایوب خان, انہوں نے کو کیا. یہ انگریز کے تربیت یافتہ افسر تھے اور ان کو لایا اس لیے گیا کہ اسلام کے نام پر پاکستان کو اس طرف چلایا جائے جو مغرب کا کھیل تھا, اس کے لیے پاکستان کو اڈا بنایا جائے. سیٹوں سینٹوں میں بھی چلے گئے اور ساتھ میں یہاں بھی یہ سیکولرزم وغیرہ کو نکال دیا گیا. تو مشکل یہ ہے کہ یہ اگر اب تک ہم اس پہ چل رہے ہوتے تو پاکستان ایک مختلف ملک ہوتا, ایک اکنامک ڈیولپمنٹ کا فوکس ہوتا. جب یہ جو قائد اعظم کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے, یہ بالکل ٹھیک باتیں کی انہوں نے, بالکل اچھی بات تھی, صحیح بات تھی. لیکن آپ کہتے ہیں کہ ان کے بیانات میں تضاد ہے؟ نہیں, دیکھیں میں نے یہ کہا کہ ان کے بیان کو کس نے مانا یہاں. یعنی یہ جو کوڈیٹا ہوا, جن لوگوں نے یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم نے آئین سازی کے لیے انقلاب کیا ہے, ملک غلام احمد کہتے تھے. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں تضاد کی بات بھی تھوڑی سی یہ ہے کہ دو قومی نظریہ ہم پھر کیسے کہہ سکتے تھے. دیکھیں نا, ہندو اور مسلمان اگر قوم ہے تو پاکستان میں جو ہندو ہیں وہ ایک الگ قوم ہے. یہ تضاد تو تھا, لیکن ظاہر ہے کہ مذہب کی بنیاد پہ ریاستوں کو نہیں بنانا چاہیے. ہاں, ریاست میں مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور رہنے چاہیے, ہونے چاہیے. اسرائیل کا بھی مذہب کی بنیاد پہ بننا تھا نا, ورنہ وہ فلسطین میں یہودی رہتے تو کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ تو نہیں تھا نا. مذہب کی انٹرپریٹیشن میں پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. ایوب خان اور فاطمہ جناح کا جو الیکشن تھا وہ آپ نے دیکھا ہوگا, ایز اے اسٹوڈنٹ دیکھا ہوگا, وہ کتنا اس میں کتنی دھاندلی ہوئی, کتنا فیئر ہوا, کس طرح کے واقعات اس میں ہوئے؟ ایسے تھا کہ جی کہ اس کو الیکشن کا نام دینا ویسے زیادتی ہے. الیکشن تو ایسٹ پاکستان میں کچھ تھوڑا سا یعنی تھا. ایسٹ پاکستان کی الگ ایک تاریخ ہے. مسلم لیگ بھی وہاں ایک پاپولر پارٹی تھی. یعنی سچی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ بھی پاپولر پارٹی تھی, پھر عوامی لیگ پاپولر پارٹی بن گئی اور وہ انہوں نے فاطمہ جناح کی حمایت کی. تو وہاں کچھ اس کو جمہوری طریقے سے کمل ہوا. یہاں تو یہ تھا کہ بیوروکریسی نے ووٹ ڈلوائے ایوب خان کے لیے, اور 10 سالہ جشن جب ایوب خان کا منایا جا رہا تھا سن 18 سے, مجھے یاد ہے جشن خیبر ہوتا تھا پشاور میں, تو اس میں ایک مشاعرہ تھا اردو کا. یہ احمد فراز صاحب اس وقت اسلامیہ کالج میں لیکچرر تھے. تو احمد فراز صاحب تو میرے استاد کے درجے پر تھے, لیکن آخری عمر میں میرے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بنے. میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں, میں ان کا فین ہوں, بہت بڑے شاعر تھے وہ. تو اس مشاعرے میں مجھے یاد ہے انہوں نے یہ شعر کہے, میں نے سنے اور مجھے یاد ہیں. انہوں نے کہا یہ بی ڈی نظام کے بارے میں کہا, ایوب خان کے نظام کے بارے میں. اس نے کہا کہ گر روشنی یہی ہے, گر روشنی یہی ہے تو اے بد نصیب شہر, گر روشنی یہی ہے تو اے بد نصیب شہر, یہ تیرگی ہی تیرا مقدر لگے مجھے. اور وہ مطمئن کہ سب کی زباں کاٹ دی گئی, وہ مطمئن کہ سب کی زباں کاٹ دی گئی, ایسی خاموشیوں سے مگر ڈر لگے مجھے. اور اس کی کچھ عرصہ کے بعد پھر یہ ایوب خان کے خلاف ساری تحریک جس میں ہم سب شامل ہوئے. یہ جو پہلا مارشل لا لگا 1958 کا, تو لوگ خوش ہوئے کہا جاتا ہے, ہم تو اس وقت نہیں تھے, سنا ہے لوگ بڑے خوش ہوئے کہ سیاستدانوں سے جان چھوٹی اور بڑا جوش و جذبہ پیدا ہوا. مسلم لیگ ٹوٹ کے ایوب خان کے ساتھ چلی گئی. اس واقعے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی قسمت میں, تقدیر میں اس نے کتنا رول ادا کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پاکستان کو ایک طرح سے آئینی راستے سے مکمل طور پر ہٹایا.
پھر تھوڑا سا 73 کے بعد 6 سال بھٹو صاحب کا اچھا یا برا، ہم اس میں جیل میں گئے، ہم اس کے مخالف بھی تھے، لیکن پھر بھی وہ نسبتاً ایسا دور تھا کہ اگر چل جاتا، یا یہ پھر بعد میں جو آخر میں نواز شریف صاحب کے کچھ سال تھے جس میں پاکستان ایک ڈگر پر چل نکلا تھا۔ باقی تو یہ تھا کہ یہ بیوروکریسی کو جب بھی موقع ملا ہے، اس کا اصل میں ایجنڈا اپنا نہیں ہے۔ اصل بات یہ جو بیوروکریسی ہے نا، سول یا ملٹری بیوروکریسی دونوں، یہ دور کے ایجنڈے کو دیکھتے ہیں جو باہر کا قصہ ہے، تو اس لیے یہ پاکستان کو چلنے نہیں دیتے۔ دیکھیں نا، جب 2008 میں الیکشن ہوئے، 2008 کے بعد آپ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ سے 18ویں ترمیم ہو گئی، ایک اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی، دوسرے انتخابات ہوئے بغیر کسی مداخلت کے، دوسری حکومت آئی بغیر کسی مداخلت کے، ایک پارلیمنٹ نے دوسری پارلیمنٹ کو اقتدار سپرد کیا، پاکستان چل نکلا تھا، مائکرو ٹریڈ اور مائکرو اکنامک بھی ٹھیک ہو گئی تھی، چلنے لگی تھی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ 2014 میں ایک رینگتا ہوا کو شروع ہوا، اس لیے کہ نواز شریف صاحب سی پیک بنا رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ جو دور کے لوگ تھے ان کو سی پیک پسند نہیں تھا، تو اس لیے ایک کریپنگ کو شروع ہوا۔ میں نے اس وقت کہا کہ کریپنگ کو ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کریپنگ کو 2018 میں کیا ہوا، پھر اس کے بعد جو انتخابات عمران خان کے ہوئے یا 24 کے ہوئے، 23-24 میں جو ہوا عمران خان کا قصہ کس طرح سے ختم ہوا۔ تو یہ جو بیوروکریسی ہے، ظاہر ہے کہ یہ تو سیاسی پارٹی تو نہیں ہے نا، سیاسی پارٹی کا کام تو نہیں انجام دے سکتی۔ ہاں یہ ہوا ہے کہ ایک مشکل اور پیدا ہو گئی ہے۔ پہلے یہ محض بیوروکریسی تھی، وہ جنہوں نے پہلا کو کیا تھا نا جی، یہ جو آئینساز اسمبلی کو توڑا تھا ملک غلام محمد، ایوب خان، سکندر مرزا، چودھری محمد علی، یہ تھے، لیکن وہ صرف بیوروکریسی تھی۔ اب جو سلسلہ چل نکلا ہے، اب یہ ایک کلاس بن گئی ہے، بیوروکریٹک بورژوازی، نوکرشاہی سرمایہ دار طبقہ بن گیا ہے، جو سول سرمایہ دار طبقے کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے۔ آپ اگر پاکستان میں بیسٹ نون لیڈر سول سرمایہ دار طبقے کے آپ دیکھ رہے ہیں تو نواز شریف صاحب ایک مسلمہ لیڈر ہیں، یعنی مانے ہوئے لیڈر ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کو 3 دفعہ ان کا تختہ الٹا گیا، کیونکہ یہ جو بیوروکریٹک بورژوازی ہے یہ کہتی ہے کہ پاکستان کو ہم چلا سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، آئین کو نہیں سمجھتے، سیاست کو نہیں سمجھتے، تو ملت سازی، نیشن بلڈنگ کیسے کریں گے؟ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایون دے مائٹ ہیو دی بیسٹ آف انٹینشنس، لیکن ان کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ ایوب خان نے کہاں پہنچایا، سن 71 کا سانحہ۔ آپ نے دیکھا کہ ضیاء الحق نے کیا چلایا، یہ جو ابھی بندوق اور جہاد، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں ٹیررزم۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ کس طرح پاکستان چلا گیا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو واپس اپنے راستے پر ڈالنے کے لیے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو بیوروکریٹک بورژوازی ہے، ان کو ملک چلانے کے بجائے اپنا کام کرنا چاہیے، ان کو اپنے کام پہ لگانا چاہیے۔ یہ بھی ہمارے ہاں بڑی بحث ہے کہ سانحہ مشرقی پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں، کہ اس کا ذمہ دار بھٹو تھا، مجیب تھا، یا یحییٰ خان تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ تو اتنا بڑا مبالغہ ہے، کیونکہ اگر مارشل لا نہ ہوتا نا، اگر سول حکومت جیسے ابھی ہے برائے نام بھی ہوتی تو ایک قصہ بن سکتا تھا، لیکن اس وقت تو یحییٰ خان کا کھلا نیکڈ مارشل لا تھا۔ مارشل لا میں اقتدار ہوتا ہے جرنیلوں کے پاس، باقی نوکری کر سکتے ہیں لیکن اقتدار جو ہے وہ منتقل ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو وہ تو فوج کا اقتدار تھا، اور ایک طرح سے بنگال کو میں سمجھتا ہوں کہ نکالنا یہ ان کا ایجنڈا 2 وجہ سے تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ بنگالیوں میں جمہوریت وغیرہ بہت مضبوط تھی، وہ مارشل لا وغیرہ کو ماننے کو تیار نہیں تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ جس علاقے کے لیے سرد جنگ تھی اس میں بنگال اس سے بہت دور تھا۔ یہ دیکھیں نا، ابھی بھی آپ جہلم سے تورخم تک آپ جائیں، یہ چھاونیاں ساری انگریزوں نے بنائی، یہ گریٹ گیم کا حصہ ہے۔ بنگال گریٹ گیم میں نہیں تھا، اس لیے اس کو چھٹی دی گئی۔